تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر بھی پھر ایسے دے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ اے نبی ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے، اللہ کے نبی تو گر جائیں گے وہ وسیلے کی جگہ پہ، اللہم ربنا اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ وآت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی یخلف المیعاد۔ دیکھیں یہ جو دعا کرتے رہے تو وہ اس وسیلے پہ جا کے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر نہیں اٹھائیں گے کہ اللہ مجھے میری امت دے، پھر اللہ کہے گا اے نبی، اس لیے اللہ کے نبی نے کہا تم بھی یہ دعا کیا کرو، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں نے تمہیں ایک مقام دیا ہے، وہ عرش کے قریب ہے، چھوٹی سی جگہ، اس میں صرف ایک بندہ کھڑے ہونے کی جگہ ہے، تو وہ میں نے آپ کو دیا، پتہ ہے کہ آپ کو دیا، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دعا کیا کرو کہ اللہ وہ مجھے مقام دے دے، حالانکہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ کو دیا ہوا ہے، کہ کوشش نہ انسان چھوڑے۔ یہ دعا سکھا دی کہ دعا کیا کرو، یہ جو دعائیں کریں گے، یہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، وہ پھر ساری کی ساری قومیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اے نبی سر اٹھا، اور یہ اللہ کی جو مٹھی ہے نا، یہ مٹھی اتنی بھر بھر کے میں آپ کو آپ کی عوام دے رہا ہوں کہ یہ آپ جنت میں چھوڑیں، اور وہ اللہ کی مٹھی یہ کیا ہے، یعنی میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ جو یہ ساتوں آسمان ہے نا، ساتوں آسمان یہ اللہ کی عرش کی جو کرسی ہے اس کے آگے ایسے ہے جیسے ایک یہ چھلا ہے جو انگلی میں پہنتے ہیں، اتنا چھوٹا ہے یہ اللہ کی عرش کی کرسی کے آگے یہ ساتوں آسمان، تو وہ جو اللہ کی مٹھی ہے اس کو سمجھانے کے لیے تو وہ کتنی بڑی مٹھی ہوگی، اس میں کروڑوں خربوں مجھے گنتی نہیں آتی، اس میں لوگ اللہ دے گا کہ اے نبی یہ لے جا اپنی امت۔ سبحان اللہ، دعا کیا کریں اللہ اسی میں ہمیں کر دینا، اسی میں ہی کر دینا، چلو کہ اللہ نبی کے وسلم کی سفارش سے ہم چلے جائیں گے، تو اتنی بڑی بات ہے یہ۔ اچھا پھر سر جھکا لیں گے، پھر سر جھکا لیں گے، اٹھیں گے نہیں، پھر دعائیں، پھر روئیں گے، پھر گڑ گڑائیں گے، پھر پتہ نہیں کتنے سال کہتے، سوچو ذرا، پھر اللہ کہیں گے اچھا نبی آپ سر اٹھائیں، پھر لے جائیں آپ اللہ کی مٹھی بھر کے، 3 دفعہ نا اللہ کہے گا کہ یہ لے جائیں آپ، یہ ہیں وہ لوگ کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعا کرو کہ میں اس مقام پہ چلے جاؤں، پھر میں ایسے تم لوگوں کو لے کے جاؤں گا۔ پھر وہ انا اعطیناک الکوثر، جو کوثر نہر ہے، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے، سونے چاندیوں کے کروڑوں خربوں برتن پڑے ہوں گے، جس طرح یہاں چند عورتیں آتی ہیں تو گلاس کیسے ٹرے میں لے کے آتے ہو تم لوگ، تھوڑے سے وہ گلاس ہوتے ہیں حالانکہ، تو وہاں پہ حوض کوثر جو ہے نہر، اس پہ کوئی خربوں برتن پڑے ہوں گے سونے چاندیوں کے، پانی پیو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے ان کو، یہ جن کا ہم نے آج پڑھا ہے کہ ذکر کرو اللہ کا صبح شام، اپنی زبان کو تر رکھو صبح شام، یہ نہ چھوڑو، یہاں تک کہ اللہ ایک جگہ کہتے ہیں، مجھے بھول گئی وہ آیات کے، جب تم بھول جاؤ کبھی ذکر کرنا میرا تو پھر یاد آنے کرنا شروع کر دو، وہ جو جتنی دیر بھولے ہو میں معاف کر دوں گا، پھر تمہارا شروع ہو جاؤ میرا ذکر کرنا۔ کبھی کبھی میں نا کام کر رہی ہوتی ہوں گھر کا، تو عجیب دماغ کے اندر سوچیں، تو کام کر رہی ہوتی ہوں تو میں پھر سوچتی ہوں ہائے ہائے یہ فضول سوچوں کے بجائے اتنی دیر ہو گئی درود شریف ہی نہیں پڑھا، تو معافی مانگ کے درود شریف پڑھنا شروع کہ اللہ معاف کر دے، یہ فضول نہ سوچے پھر آئیں گی، درود شریف پڑھتے جاؤ، ہر وقت درود شریف پڑھو، اور درود شریف پڑھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھو، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھو، جو آپ کو یہ اللہ کی ایک کوئی فکرہ یاد آ جائے نا پڑھتے جاؤ، بس پڑھتے جاؤ۔ اللہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو قرآن پڑھنے والا ہے نا، خاص طور پہ حافظ قرآن، میں سوچتی ہوتی ہوں کاش کہ میں حافظ قرآن ہوتی تو کتنے فائدے میں ہوتی، پھر میں کہتی ہوں نہیں اللہ جو کرتا ہے نا بہتر کرتا ہے، جتنی لگن سے میں حافظ قرآن نہیں ہوں، جتنی لگن سے پڑھ رہی ہوں کہ مجھے یہ سیکھنا ہے اور میں نے یاد کرنا ہے، تو شاید میں حافظ قرآن ہو کے نہ پڑھتی، لاپرواہ ہو جاتی، کہ اللہ کے ہر کام میں نا کوئی مصلحتیں ہیں، تو اللہ اس حافظ سے، اس قرآن پڑھنے والے سے کہے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، درجے چڑھتے جاؤ۔ اب دیکھو نا یہ قرآن آپ یہ تلاوتیں ہم سنتے ہیں نا، وہ بھی قرآن کی تلاوت جیسے بھی کرے گا جتنا آتا ہوگا، اللہ کہے گا پڑھتے جاؤ، جب تک پڑھ رہے ہو درجے چڑھتے جاؤ۔ یہ اتنی برکتوں والی کتاب ہے، اتنی برکتوں والی کتاب ہے کہ اللہ نے خود ہی کہہ دیا او بھائیو یہ نور ہے، یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے،
یہ زندگی گزارنے کے طریقے ہیں. اچھا یہ ہسٹری ہے, پچھلے پیغمبروں کا سارا ذکر ہے. اس کتاب میں کیا نہیں ہے, اس میں سائنس ہے. یہ سورج کیسے نکلتا ہے, سورج کی روشنی کتنی ہیٹ ہے کتنا نہیں ہے, چاند کیا کام کرتا ہے, آسمان کیا کام, یہ ہوائیں کیا کام کرتی ہیں, یہ سولر سسٹم ہے بھی نہیں لگا یہ سورج کے کہ اب آگے آگے تحقیق کرو, یہ سائنس بھی ہے. سائنس جب کسی بات کی تحقیق کرتی ہے نا تو بعد میں انہیں پتا چلتا ہے کہ قرآن نے تو پہلے کہہ دیا ہوگا, 1400 سال پہلے اللہ نے پہلے کہہ دیا ہوگا. اس بات پہ وہ بڑے حیران ہیں کہ جو وہ اتنی تحقیق کرتے ہیں. تو یہ کتاب ہے, ایک بہت بڑی کتاب ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ ایک معجزہ ہے. یہ کتاب نا اس طرح کا معجزہ ہے کہ آپ نے, میں نے پکڑی ہے نا, میں نے اس لیے سے پکڑی, اللہ میرے پہ رحمت کر, مجھے روشنی دے, مجھے ہدایت دے, اللہ وہ دے دے گا. اچھا ایک آدمی نے پکڑی ہے, وہ کہتا ہے اللہ مجھے اس کی گہرائیوں میں لے جاؤ, مجھے پتہ چلے کہ اس آیت کے کیا کیا مطلب ہے, اللہ اس میں لے جائے گا. ایک بندہ ہے وہ کہے گا اللہ مجھے اس سے سائنس سیکھنی ہے, آپ نے جو آیتیں بتائی ہیں میں نے یہ سب کچھ سیکھنا ہے, اللہ ادھر لے جائے گا. اس کے نا راستے نہیں ختم ہونے. یہ اتنی بڑی کتاب ہے, لیکن اتنی بڑی کتاب کے لیے شرط یہ ہے کہ میری ہدایت مانگو تو میں تمہیں دے دوں گا. یہ کتاب مانگو اللہ سے کہ میں اللہ یہ کتاب پڑھوں, میرا دل چاہتا ہے میں آپ کی کتاب پڑھوں, میں آپ کا ذکر کروں, مجھے روشنی دکھائیں, مجھے اندھیروں سے نکالیں. ربی انی مغلوب فانتصر, اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میں تو بڑی مغلوب ہوں, بے بس ہوں, تو میری مدد کر. تو یہ قرآن میں پڑھتی ہوں تو آپ میری مدد کریں, ہر کام میں میری مدد کریں, اور ہر معاملے میں میری عزت رکھیں نہ. یہ دنیا ایسے ہی ہے, کہیں مجھے رسوا نہ ہونے دیں. اللہ اکبر. تو ٹھیک ہے نا. اچھا پھر یہ نبی کو کہہ دیا, پھر نبی کو دیکھیں بڑی پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں آج کی. تو اگلی آیت ہے 46, ذرا سنو. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ, اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے ہیں آپ. وَدَاعِيًا, دائی کیا ہوتا ہے, یہ دعوت دینے والا. اور نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ دائی ہیں, اور اب جو کام یہ کرے گا نا وہ اللہ کا دائی ہے, اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہے. تو اے نبی آپ اللہ کے بہت بڑے ہیں جو پیغام پہنچانے والے ہیں, اللہ کی طرف بلانے والے ہیں. اور کیا ہے آپ, سراجن منیرا. سراجن کیا ہوتا ہے, یعنی روشن چراغ کہتے ہیں, منیرا روشن, اور آپ روشن چراغ ہیں. اب میں بلکہ چراغ سے مجھے یاد آ گیا, مسلمانوں کا یہ حال نہ ہو جائے کہیں کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا. دوسرے لوگ اس کتاب سے فائدے اٹھا گئے, جو عیسائی ہیں جو دوسرے ہیں وہ یہ کتاب پڑھتے ہیں, دنیا کی ترقی کر گئے. دنیا وہ چاہیے انہیں مل جاتا ہے, بالکل. وہ اس کتاب سے اتنے فائدے اٹھاتے ہیں, ایمان نہیں لاتے, اتنے فائدے اٹھا جاتے ہیں. اور مسلمان کہتے ہیں بس ٹائم ہی نہیں لگا. دوسرا یہ کہ بس پڑھو اور رکھ دو, اور کبھی تو کوئی پڑھتا بھی نہیں. اور وہی مسلمان کیا, چراغ تلے اندھیرا. چراغ جلتا ہو نا وہ اپنے نیچے بیچارے کے ہمیشہ نیچے رہتا ہے اندھیرا, اور دوسروں کو روشنی دے رہا ہوتا ہے. یہ روشن ہے, لیکن مسلمانوں کے لیے یہ روشنی ہے, بہت بڑی روشنی ہے, لیکن اس کے لیے ہے جو چاہے گا. تو اللہ نے کہا جو ہے نا اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف آپ بلانے والے ہیں, یعنی جو بھی ہم کام کرتے ہیں نا, ہم یہ قرآن پڑھ رہے ہیں, بلاتے ہیں, لوگ آتے ہیں, یہ سب اللہ کی مرضی, یہ اللہ کا حکم ہے. اور اللہ کا حکم اس پر لاگو ہو جانا ہے جو بندہ چاہتا ہے, پھر اس پہ لاگو ہو جائے گا حکم کہ جا بھی بندے یہ کام کرتے. اللہ اکبر. تو آپ دائی ہیں, اللہ کا پیغام دینے والے ہیں. اب دیکھیں نا, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا پیغام دیتے تھے, تو پھر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے, تو یاد ہے نا کہ مکہ سے شروع کیا یہ کام, جب تو کم ظلم ہوئے. اور پھر کافر اتنا تنگ آ گئے تھے آپ کی اس دعوت سے کہ کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری بڑی چیزیں آفر کی, جن میں سے ایک آفر یہ بھی تھی کہ آپ خوبصورت ترین عورت ہمارے علاقے کی پسند کر لیں, ہم وہ بھی آپ کو دے دیں گے, پر یہ اللہ کا نام لینا چھوڑ دیں. اتنا وہ چڑھتے تھے اس بات سے, اتنا چڑھتے تھے اللہ. اور جتنے پیغمبر گزرے نا, سب کی زندگی یہ دعوت دیتے دیتے گزر گئی, دعوت دیتے دیتے ہی گزر گئی. ابراہیم علیہ السلام کہاں سے شروع ہوئے, 15 سال کی عمر میں اپنے باپ کو چھوڑا تھا. اللہ نے جس کو ہدایت دینی نا بچپن سے نظر آ جاتا ہے. تو 15 سال کی عمر میں اپنے باپ کو چھوڑ کے چلے گئے کہ اچھا ہے باپ, میں تیرے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تمہیں ہدایت دے دے, لیکن میں نہیں یہاں رہوں. یعنی وہ اللہ کے پیغمبر کس گھر میں پیدا ہوئے, جن کا باپ بت بناتا تھا.